نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں ایک بڑی پیارا دعویٰ یہ بیان فرمایا ہے جو سورہ نساء کے آیت نمبر 83 میں ہے کہ اگر یہ کلام غیر اللہ کو ہوتا تو تم اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ تو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی ملحدین نے یہ کوشش کی ہے کہ اس قرآن پاک میں کوئی تضاد بیان کر سکے، کوئی تضاد ثابت کر سکیں، لیکن 1400 سال کی صدی 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، نہ کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو قرآن پاک میں کوئی تضاد ثابت کر دے، اور نہ انشاءاللہ قیامت کے دن تک کوئی ایسا وجود پیدا ہوگا جو قرآن پاک میں تضاد ثابت کر دے کہ قرآن پاک میں کوئی تضاد ہے۔ تو اسی سلسلے میں حارث سلطان صاحب آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے سرگرم ہیں، وہ قرآن پاک میں تضاد یا قرآن پاک کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کرنے کی بڑی کمر توڑ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ناکام و نامراد ہی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ ناکام و نامراد ہی رہیں گے۔ تو ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس کا انہوں نے ٹائٹل بنایا تھا کہ کیا سارے جو انبیاء ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہی آئے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ تو آئیے ذرا سنتے ہیں کہ یہ ویڈیو میں کیا بات بیان کرتے ہیں۔ آپ کا میرا سوال یہ تھا صرف آج کا کہ یہ سارے جو نبی ہیں 1,24,000 تو یہ سارے اسی علاقے میں مڈل ایسٹ میں کیوں پیدا ہوئے یہ سارے، اور امریکہ، نارتھ امریکہ، یورپ یا انڈیا یا جاپان ادھر کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ اس کا جواب بھائی مسلمان دیں گے۔ یہ تو ہم لوگ یہ تو کرٹیسزم ہم کرتے ہیں نا کہ مڈل ایسٹ میں کیوں آئے۔ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے، جو یہ آئیڈیا ہے، یہ اس ایریا، ایک خاص ایریا کا آئیڈیا ہے، اور موسٹلی جو بہت سارے لوگ مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ جی ہر معاشرے میں خدا کا نظریہ آیا ہے، تو ہر معاشرے میں زیادہ تر ملٹیپل خداؤں کا نظریہ آیا، تو کسی بھی چیز کی میجورٹی ہونا یا پاپولیرٹی ہونا اس کے سچائی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ جو ایک گاڈ کا جو نظریہ ہے یہ صرف یہاں سے آیا ہے، جو آپ کے کیا کہتے ہیں مڈل ایسٹ میں۔ تو اگر ہم نے میجورٹی اور پاپولیرٹی جی تو سامعین کرام آپ نے سن لیا کہ حارث سلطان صاحب یہاں پہ بڑے دھڑلے سے یہ بات بیان کر رہے ہیں، بڑے وثوق سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جو ایک خدا کا جو نظریہ ہے یا جو انبیاء کو بھیجنے کا جو ہے یہ سلسلہ ہے یہ صرف مڈل ایسٹ تک کی محدود تھا، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے، اور مسلمان اس کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ سچی ہو تو جواب دیں، اس کو کوئی جواب ہو تو دیں۔ تو کاش کہ حارث سلطان صاحب نے قرآن پڑھا ہوتا جب یہ مسلمان تھے، انہوں نے شاید قرآن پاک پڑھا ہی نہیں ہے، بالکل ترجمے کے ساتھ تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھا ہوتا تو کم سے کم یہ جو آج بات انہوں نے کی ہے یعنی اس ویڈیو میں یہ کبھی بھی نہ کرتے۔ تو ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا انبیاء سارے مڈل ایسٹ میں ہی آئے ہیں؟ کیا جو 1,24,000 پیغمبروں کی بات جو عبداللہ صاحب کر رہے تھے جو یورپ سے ہیں، یہ کیا صرف مڈل ایسٹ سے ہی وہ انبیاء آئے ہیں؟ تو قرآن پاک جو ہے یہ سورۃ فاطر میں فرماتا ہے، اس کی آیت نمبر 25 ہے، اس میں یہ اللہ تعالیٰ بات بیان فرما رہا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی اور کوئی امت نہیں گزری مگر اس میں ایک ڈرنے والا گزر چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی ہیں، جتنی بھی امتیں چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوں، جس وقت جو ملک اس وقت آباد تھے، یورپ تو یہ کل کی پیداوار ہے، امریکہ یہ نارتھ امریکہ یہ کل کی پیداوار ہے، تو اگر اس وقت بھی ادھر کوئی امت موجود تھی، اگر وہاں کوئی شخص موجود، وہاں کچھ لوگ موجود تھے، وہاں کچھ قبیلہ موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ تو یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ہر قبیلے میں ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے ہیں، اپنے نبی بھیجے ہیں، ڈرانے والے بھیجے ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے تو ڈرانے والا جو ہے وہ نبی کو ہی کہا ہے نا کہ نبی ڈرانے والا ہوتا ہے، یہ تو نبی کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں یہ بات بیان کر رہے ہیں، لیکن حارث سلطان صاحب تو کچھ اور ہی بات بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے قرآن سے یہ مسئلہ حل کروانا تھا، یعنی آپ نے خود ہی یہ بات بیان کی کہ کوئی مسلمان اس کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس جواب ہو تو دے، تو چونکہ آپ نے یہ اعتراض ڈائریکٹ قرآن پاک پہ کیا تھا تو اس لیے میں نے آپ کو قرآن سے ہی جواب دیے۔ اگر آپ نے کوئی منطقی دلیل دی ہوتی، اگر آپ نے کوئی ویسی کوئی اعتراض کیا ہوتا کہ یہ کتاب خدا کی نہیں ہے، یہ اس طرح کی کوئی بات بیان کی ہوتی تو میں آپ کو پھر دوسری طرح جواب دیتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے الہاد کو یعنی دہریت کو، اگنوسٹک کو یا ایتھیسٹ کو یا عیسائیت کو قرآن سے دلیل تو نہیں دینے نا، کیونکہ قرآن کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ قرآن پر اعتراض کرے گا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو پھر اس سلسلے میں
اسی قرآن سے پھر دلیل دوں گا، وہ دلیل دے کے یہ ثابت کروں گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں دلیل دوں گا کہ دیکھو جی اس میں اللہ تعالیٰ خود بات بیان کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں موجود ہوں، میں ہر جگہ موجود ہوں، میں ہر جگہ حاضر ناظر ہوں، میں نے قرآن پاک کو نازل کیا، یہ دلیل نہیں، کیونکہ یہ دلیل تو مسلمانوں کے لیے۔ ہاں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے محکم دلائل دیے ہیں نا اپنے وجود کے ہونے کے، اس دنیا کے وجود کے ہونے کے، انسان کے پیدا ہونے کے جتنے بھی دلائل دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کی صداقت آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ کس قدر یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ اور بھی باقی کئی مقامات پہ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں جو ہے وہ نبی بھیجا ہے، ہر امت میں نبی بھیجا ہے، تو نبی بھیجنے کا جو سلسلہ ہے قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کہ نبی بھیجے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ یہ لکھا کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، انبیاء دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں میں خرافات شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہ چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو، مادی لحاظ سے ہو یا کسی بھی لحاظ سے ہو، مثلا ناپ تول میں کمی ہونا، لوگوں کا حق کھانا یا ظلم و زیادتی، بربریت، قتل و غارت، کسی بھی چیز کی جب زیادتی ہو جاتی ہے تو خدا کی طرف سے ایک شخص آتا ہے اور وہ ان چیزوں سے لوگوں کو منع کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اس چیز سے منع ہو جاؤ، کیونکہ یہ انسان کے ساتھ بہت ہی زیادتی ہے اگر آپ یہ کام کریں گے تو جب وہ اس نبی کی بات کو نہیں مانتے جو خدا کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان بھی کرتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک اس قوم پر، اس امت پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ کوئی ڈرانے والا، جب تک کہ کوئی خدا کی طرف سے آنے والا آ نہ جائے۔ تو یہ تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، قرآن نے بھی یہ بات بیان کر دی، یعنی انبیاء کے جو آنے کا مقصد ہے وہ عوام الناس کی، وہ امت کی، وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ سیدھی طرف آئیں۔ اس کے پھر نیچے میں نے یہ لکھا ہوا سوال کیا غیر مسلم جنت میں جا سکتے ہیں؟ یہ بھی جو ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ نعوذ باللہ ایک ایسی مطلب متشددانہ تعلیم بیان کرتا ہے کہ جو غیر مسلم ہے، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں اور جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، وہ بھی کافر ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں اور جو صابی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان سے وعدہ کہ اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن غمگین نہیں ہوں گے، نہ وہ خوفزدہ ہوں گے۔ اس بارے میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کی کسی ویڈیو میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بھی میں تفصیل سے وضاحت کروں گا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم یعنی عیسائی، یہودی یا صابی، یہ بھی ایک فرقہ تھا، یہ بھی ایک مذہب تھا، تو اگر وہ یکتا پرست ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں اور وہ اپنی شریعت پر کاربند ہیں، شرک نہیں کر رہے اور نیک اعمال بجا لا رہے ہیں، اور ان تک اسلام کا پیغام اگر کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا اور وہ نیک اعمال بجا لا رہے ہیں اور ان دو باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور قیامت کے بعد انہوں نے اٹھنا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ وہ خوفزدہ ہوں گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے اجازت، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔